السلام علیکم دوستو، شادی ایک سماجی تقریب ہے جو دنیا کے ہر مذہب، ہر خطے اور ہر قوم میں جاری و ساری ہے، کیونکہ اس کا تعلق زندگی کے بقا اور تسلسل کے اس مخصوص عمل سے ہے جسے چھوڑ دینے سے نسل انسانی ہی منقطع ہو کر رہ جائے گی۔ دین اسلام میں بھی شادی کو ایک اہم معاشرتی تقریب کی حیثیت حاصل ہے۔ میرے دوستو، تقریب ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تقریب نکاح کا طریقہ اس قدر آسان ہونے کے باوجود ہمارے موجودہ معاشرے میں اسے ایک مشکل ترین تقریب بنا دیا گیا ہے۔ بات طے کرنے سے لے کر قدم قدم پر ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جن میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور متعلقین کو بھی بار بار مال اور وقت خرچ کرنا پڑتا ہے اور ان رسومات میں شریک ہونا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے آج والدین کو مجبوراً بچوں اور بچیوں کی شادی کا سوچنے سے پہلے اپنی جیب کا سوچنا پڑتا ہے، اور اس کشمکش میں بچوں اور بچیوں کی شادی کی عمر نکل جاتی ہے اور والدین کے لیے سوائے پریشانی کے پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ رشتہ نہ ہونے کے دیگر مسائل کے ساتھ پسند کی شادی نہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسے والدین اور نوجوانوں کے لیے ایک ایسا زبردست آزمودہ وظیفہ لائی ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ والدین کی پریشانی بھی ختم ہوگی، اور وہ نوجوان جن کی پسند کی جگہ شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی بھی ان کی پسندیدہ جگہ پر ہی ہوگی۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور بہت مختصر بھی ہے، صرف قرآن پاک کی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ 3 آیات کون سی ہیں اور آپ کو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو اس آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہماری تمام بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہمارے درود پاک کے محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، آج کل کے اس دور میں جہاں بہت سارے مسائل نے انسان کو اپنے احصار میں لے رکھا ہے، وہیں والدین کے لیے سب سے بڑی پریشانی ان کی بچیوں کے مناسب رشتے نہ ہونا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین نہ صرف لڑکیوں کے رشتے کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں بلکہ وہ اپنے بیٹوں کے رشتوں کے لیے بھی اسی قدر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہر تیسرے گھر میں لڑکیاں نہیں، لڑکے بھی شادی کے منتظر ہیں اور ان کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتائیں گے، لیکن اس کے متعلق چند مسائل ہیں جن کے متعلق میں بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرے پیارے دوستو، جن کی وجہ سے نہ صرف بچیوں بلکہ بچوں کے رشتے بھی تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کے دور میں اکثر والدین کے منہ سے یہ شکایت ملتی ہے سننے کو کہ ہماری بچیوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اچھے رشتے کیوں نہیں آ رہے؟ لڑکی پڑھی لکھی ہے، خوش شکل ہے، مگر پھر بھی والدین بیچارے پریشان ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ جوڑ کی تلاش ہوتی ہے، یعنی لڑکے کے لیے پرفیکٹ بہو کی تلاش آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بہترین بہو کا معیار بھی خود طے کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ بہو خوبصورت ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، گوری رنگت ہو، دبلی پتلی ہو، بال ایسے ہوں تو ویسے ہوں اور پڑھی لکھی اور ہو سکے تو کوئی MBBS پاس، مطلب زیر تعلیم لڑکی جو بعد میں ملازمت بھی کرے،
ٹھیک ہے، جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ بھی ہو. زیادہ تر آج کل یہ دیکھا جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ والدین کی ذہنیت کا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والے آئے دن مختلف لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. لڑکے کی ایون کمر قد کی پیمائش کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ شادی کرنے کے لیے قد دیکھنا، کمر دیکھنا، تو یہ سب چیزیں معنی رکھتی نہیں ہیں. اگر آپ دیکھتے ہو کہ دبلی پتلی ہو، شادی کے بعد وہی اتنا موٹاپا آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو خدا را اپنی بیٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے باقی کی بیٹیوں کا بھی خیال کیجیے. اور آپ لوگ ہر لڑکی کو اس فریم میں فٹ کرتے ہو کہ جو ہم نے سوچا ویسی ہو. اور میں نے دیکھا ہے درجنوں لڑکیوں کے گھر لڑکے والے آتے ہیں اور کھا پی کر چلے جاتے ہیں. لڑکی والوں نے تو اہتمام کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہیں اچھی جگہ ان کی بیٹیوں کا نصیب کھل جائے، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی کمی بیشی نظر آئی لڑکی میں تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لڑکی میں کمی بیشی اس کے جسمانی حالت پر نہ جاؤ، اس کی خوبصورتی پر نہ جاؤ، سیرت پہ جاؤ، لوگوں کو دیکھو، لوگوں کو جانچو. لوگ اچھے ہیں، دیندار ہیں اور اخلاق والے ہیں تو یہ جسمانی خوبصورتی آپ کو کیا دے گی؟ لیکن نہیں، اس طرح ان کی دل شکنی ہو جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لڑکی ہی ناپسند کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کی عمر نکل جائے تو لڑکی کا قصور کم ہوتا ہے، معاشرے کا قصور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آئیڈیل لڑکی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح جو بچیاں ذرا بھی فروا ہوتی ہیں ان کی شادی بیاہ میں والدین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کے مناسب رشتے ملنے کا مسئلہ پوچیدہ کیا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں امیر اور غریب سبھی ایک جیسے ہی پریشان نظر آتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اکثر والدین کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کی بچیوں میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے خود دیکھا ہے کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں؟ کل کو کوئی ہماری بیٹیوں کو دیکھنے آئے گا، اگر وہ نقص نکالے گا تو آپ کو کتنا برا لگے گا. ہم لوگ اپنے گھر کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے گھر پہ جا کے ان کی دل شکنی کرتے ہیں تو بہت غلط بات ہے. تو جس طرح لڑکے چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ایسی ہوں ایسی ہوں ایسی ہوں، اسی طرح جو لڑکی والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑکا سرکاری ملازم ہو، لڑکا پڑھا لکھا ہو، قد چھوٹا نہ ہو، موٹا نہ ہو، نشہ نہ کرنے والا ہو، تنخواہ اچھی ہو، اپنا گھر ہو، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، کچھ حد تک باتیں کچھ ہیں جو مین وہ دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہو. جو ہم نے لکھ دیا کہ ایسا لڑکا تو سیم ویسا ہو. لیکن ہر جگہ آپ کہیں بھی جاؤ آپ کو پرفیکٹ چیز کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی بیشی نظر آئے گی. تو اس وجہ سے لڑکوں کی عمر بھی اتنی ہو جاتی ہے. اور ایک مسئلہ شہر اور دیہات کا ہے. شہر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیہات میں رشتہ نہ ہو، اور یہ سارے معیار ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں جس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی شادیاں وقت پر ہو اور تاکہ بچے گناہ کی طرف نہ جائیں. آج کل کے معاشرے میں اس ٹاپک کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی، لیکن لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. صرف لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی. تو خدا را سوچیے، اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کیجیے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. اب آئیے چلیے اس وظیفے کی طرف جس کی ہم بات کر رہے تھے. دوستو، یہ وظیفہ ہے سورہ العمران کی ابتدائی 3 آیات کا. ان آیات کو آپ نے روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے بالکل توجہ سے 319 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور وظیفہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے وظیفہ شروع کریے. وظیفہ کی ترتیب 1 مرتبہ پھر سے سماعت فرمائیے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 319 مرتبہ سورہ العمران کی پہلی 3 آیات
وقت، اور آخر میں آپ نے 11 بار پھر سے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اپنا رشتہ ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں، ورنہ جس کے لیے عمل کیا ہے اس کا نام لیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ سورہ ال-عمران کی پہلی 3 آیات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ میرے پیارے دوستو، یہ آیات بہت ہی مختصر ہیں، آسان ہیں، ان کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو پڑھنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ پھر سے سماعت فرمائیے، آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ جتنا آپ کو بتایا ہے اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ آیات مختصر اور بہت آسان ہیں، انہیں یاد کیجئے اور انہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ ال-عمران ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی تیسری سورہ مبارکہ ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سے ہے۔ اول ذکر گروہوں کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام شروع سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راہ تم نے اختیار کر رکھی ہے وہ خود ان کتب میں موجود نہیں ہے جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ دین حق پر ثابت قدم رہے تو ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، ہماری تمام بہنیں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کا ورد ضرور کیا کیجئے اور تمام امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی تمام حاجات جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام پریشانیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے، اور جتنے بھی لوگ، جتنی بھی مائیں، جتنے بھی والدین بچے بچیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اچھے اور جلد سبب بنائے، آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ میں آمین ضرور کہہ دیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کی ایک آمین سے کسی کے بھی نصیب کھل سکتے ہیں، کسی کا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔